ساتھ دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ تشدد کا راستہ نہ اپنائیں کبھی بھی، آپ صرف اس کو اپنائیں کہ یعنی سخت کرنا اور اس طرح نہ ایسی بات کرے اور نہ ایسا کوئی کام کرے۔ تصوف جو ہے صوفی کی مثال جو دی ہے وہ لائک لینڈ ہے۔ اب لینڈ کے اوپر کتنی چیزیں ڈالتے ہیں، گندی ہے وہ سب کچھ ڈالتے ہیں آپ لینڈ پر، لیکن اس لینڈ میں سے جب بھی کوئی چیز پیدا ہوگی نا، چاہے گراس ہے، چاہے فلاور ہے، چاہے کراپس ہے، وہ پاک ہوگا۔ آپ گندگی ڈالیں گے وہ جب نکلے گا، یہ انسان سے اخلاق ہونا چاہیے کہ اگلا آپ سے کچھ بھی کرے آپ میں سے اچھی بات نکلنی چاہیے۔ سفر کے لیے اور یہ جو طریقہ کار ہے ہر زمانے میں کامیاب رہا ہے، اس لیے سارے جتنے بھی آپ پیچھے گزر جائیں ہر زمانے میں ایسے ماحول رہے ہیں کہ کبھی ہماری حکومتیں ایسی آئیں جو بہت ظالم تھیں، کبھی غیروں کی حکومتیں ہم پر آ گئیں جیسے تاتاری وغیرہ تھے، لیکن اس وقت جو خانقاہی نظام والے تھے وہ کامیاب رہے۔ اب اس کی جو ریسنٹلی مثال ہے، جو ہماری ریسنٹ مثال ہے وہ ترکی ہے۔ اب ترکی میں جب وہ اباؤٹ 100 years ago جب وہ آیا، جو ہے اتا ترک، سلطان اتا ترک جب آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے ہر ایک کو ختم کر دیا، علماء کو ختم ہے، لیکن صوفی اکرام جو تھے وہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا آہستہ آہستہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب جو گورنمنٹ آیا جیسے اردوغان یا جو لوگ بھی آئے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان صوفیہ کے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ ان کی جو محنت تھی وہ محبت کے ساتھ تھی، تو جب محبت کے ساتھ تھی تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو آپ کسی بھی جو ماؤنٹین ہے یا جو بھی پتھر ہے سٹون، آپ اس میں جب بھی اب نیل لگائیں گے وہ نیل ٹوٹ جائے گی، لیکن اسی پر وہاں آپ ایک بیج ڈال دیں کسی درخت کا سیڈ، تو وہ اسی کے اندر جڑ جو ہے نا اس کے اندر چلی جائے گی اور وہ اس کے اوپر کھڑا ہوگا۔ یہ جتنے بھی درخت کھڑے آپ جاؤ تو وہ ان کی جڑیں ان سٹونز کے اندر ہیں اور وہ کھڑا، حالانکہ وہ بالکل نرم ہوتی ہے اور بالکل پولائٹ ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اگر نیل بن جاؤ گے نا تو تم کسی جگہ نہیں بنے گی تمہاری، اور اگر آپ اس کی طرح بن جاؤ گے روٹس کی طرح تو آپ سٹون کے اندر بھی جگہ بنا لو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے بزرگوں کا، اس میں نرمی کی بہت اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من حرم الرفق حرم الخیر، جو رفق اور نرمی سے محروم ہو جاتا ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ اس لیے خصوصاً ان دیار میں، ابھی کل ہی مجھے مولانا حسن علی صاحب بتا رہے تھے، آپ بھی موجود تھے نا، کہ ان کے جو استاد تھے مولانا کمال صاحب تھے نا، ریمنڈ کے بڑے پٹھان تھے، تو یہاں اجتماع ہوا تھا وہاں ڈیوزبری میں، تو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ تو جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ دمت دیاروں، کہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے کافروں کے، اس قسم کی انہوں نے بد دعائیں دی اس میں خطبے میں جمعے کے۔ جب وہ نیچے اترے تو مولانا سعید خان صاحب موجود تھے، انہوں نے ان کو بلایا، ادھر آ، تو نے کہا کہ ان کے گھر تباہ ہو جائیں تو اگر ان کے گھر ٹوٹیں گے تو یہی تو تیرا گھر ہے، تیرا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ اصلاح کی بات کر تاکہ سب کو ہدایت ہو جائے۔ یعنی وہ یہ نقطہ انہوں نے کل بہت اچھا لگا، یہ بہت اچھا لگا۔ اس وجہ سے آپ اگر چاہتے ہیں یہاں پر ہم ہمیشہ رہیں، آگے ہماری اولاد بھی رہے اور یہ لوگ ہمارے ہو جائیں، تو ہمیں ان سے محبت کا کام لینا ہوگا۔
ان کے لیے دعائیں کرنی ہوگی، ان کے لیے رونا ہوگا. اس لیے ہمارے شیخ ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے اللہ جو مسلمان ہیں ان کو تو ولی اللہ بنا دے، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام دے. ہمیشہ حضرت کی دعا ہم نے دیکھی کہ جو مسلمان ہی ولی اللہ بن جائے، اوپر والی لیول پر چلے گئے، جو غیر مسلمان ہیں وہ مسلمان ہو جائے. لہذا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ بزرگوں کا اپنایا ہوا طریقہ ہے کہ اپنا ذاتی طور پر تقوی کا اہتمام کریں، ذکر اذکار، تقوی، للہیت، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. تو پھر ہمیں دعوت دیے بغیر لوگوں کو ہدایت ملے گی. اس لیے کہ نور جو ہے نا وہ ظلمت کم کر دیتا کفر کی. دیکھو میں 90s میں بھی یہاں آیا تھا، اس وقت جو حالات تھے وہ میں نے دیکھا، اس وقت کا بھی میں نے لندن بھی دیکھا، سارے دیکھے کہ سر عام فحاشی اور بدماشی کے کام سڑک پر ہوتے تھے. یہ میں نے دیکھا، ہم بڑا تجربہ فرسٹ ٹائم ہے کو یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب مسلمانوں کے دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہمیں کہیں یہ منظر نظر نہیں آتا، نہ پارکوں میں نظر آتا ہے، نہ اسٹیشنوں پر نظر آتا ہے، نہ بس اسٹینڈ پر. اور نہ پہلے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں تھی. آپ تو ادھر ہی پلے، آپ لوگوں کو پتا ہے. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا حالات تھے. لیکن اب الحمدللہ. اور اس وقت یہ کتنی اجنبیت تھی، وہ برقع پہن لے، کوئی داڑھی رکھ لے، کتنی اجنبیت تھی. مولانا ایوب علی صاحب جو پٹیل ہے، ان کی والدہ نے برقع شروع کیا ننیٹن میں تو باقاعدہ پتھر مارتے تھے ان کو. انگریز لڑکے پتھر ان کے پیچھے کر کے وہ کرتے تھے، وہ بیچاری بھاگتی تھی. وہ یہ حالات ان کے والدہ داڑھی رکھی تو ان کے ساتھ یہ کرتے تھے. اب ماشاءاللہ نارمل ہے. آج ہم مارکیٹ گئے تو برقعے والی بھی پھر رہی ہیں، داڑھی والے بھی پھر رہے ہیں، کوئی اجنبیت نہیں ہے. یہ دیکھو نور کے آنے سے کتنی ظلمت کم ہوئی کہ اب وہ بھی ہمارا ریگارڈ کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، وہی ریکارڈ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک دفعہ، میں مولانا یو پریسٹن میں ہم چل رہے تھے، ہم دونوں جا رہے تو آگے سے ایک انگریز اور انگریزنی آ رہے تھے تو ہاتھ پکڑا ہوا، کبھی یوں کرتے کبھی حق کرتے کبھی کچھ کرتے. جب انہیں ہم سے دور سے دیکھا تو دونوں سیدھے ایسے ہو گئے اور بالکل سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا. اور انہیں کوئی ایسی حرکت میں کہ دیکھو، میں نے اس مولوی سے کہا دیکھو ہماری سنت کی جو شباہت ہے اس کا اثر دیکھو. حقیقت تو نصیبت تو کیا ہو، اس کا اثر دیکھو کہ ان کا دل میں ہمارا احترام ہے. تو انہوں نے یہ حرکت چھوڑ دی، ان کا بھائی یہ ان کے سامنے صحیح نہیں ہے حرکت کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وہ جعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس، کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ سے نور کو لے کر چلتے ہیں. تو پھر مسلمان جہاں بھی جائے گا اس کا نور اس کے اندھیرے کو، ڈارکنس کو، کفر کی ختم کرے گا. لوگوں کے دل میں پھر بیداری پیدا ہوگی، ایمان کی طرف جذبہ پیدا ہوگا. یعنی یہ بغیر کچھ کیے دعوت ہے، کچھ کیے بغیر، لیکن اپنے پر محنت کرنی ہوگی، اپنے کو پالش کرنا ہوگا وہ نور کو، نور تقویٰ. کیونکہ نور کی بہت قسمیں، یعنی جتنی قسمیں نور کی ہے نا جی شاید ہی کسی چیز کی ہو. ذکر کریں گے ذکر کا نور، تلاوت کریں گے تلاوت کا نور، نماز پڑھیں نماز کا نور، صدقہ کریں گے صدقہ کا نور، تقویٰ اختیار کے تقویٰ، ایمان کا نور اس کے بیس میں ہے، اس کے اوپر یہ سارے انوارات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی کتنے انوارات ہیں کہ حیران ہے. غلطی آپ نے نظر بچا لی، اب اس کا ایک نور آ گیا. منہ سے غلط آپ نے روک لیا، اس کا ایک نور آ گیا. یعنی نور کے حاصل کرنے کی جتنی اسٹیشن ہے نا یہ کسی شے کے نہیں. اور وہ اسی لیے کہ مومن کا دل منور رہے گا، منور رہے گا تو یمشی بہ فی الناس. وہ قرآن کہتا ہے اس کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے. لوگوں میں کیوں پھرتا ہے؟ ناس سے مراد ہر طرح کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان کافروں کے. اس سے کیا ہوگا؟ اگر فاسق لوگ ہیں ان کے قلوب پر اثر ہوگا، وہ نیک ہو جائیں گے. اگر کافر ہے اللہ ان میں ایمان کی صلاحیت پیدا کر دے گا. یہ بڑی اہم. ان جگہوں پر محبت پیار کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھیں، ان سے مانگیں، ان کے لیے بھی خیر مانگیں، تو انشاءاللہ کچھ بھی ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ایک ایسی کمیونٹی میں رہ کر اس طرح کے آپ کے تصورات ہوں کہ یہ ختم ہو جائے، ایسے ہو جائے، وہ ہو جائے، تو وہ اس کا ایک منفی اثر آج خود پڑے گا اگلے پر. عجیب بات ہے، کہتے ہیں اگر آدمی کو کسی سے محبت ہو نا جی تو اگلے کو خود بخود محبت ہونا شروع ہو جاتی. کہتے ہیں محبت پہلے اس میں پیدا ہوتی ہے جو محبوب بنتا ہے، پھر دوسرا عاشق بنتا ہے. پہلے یہاں پیدا ہوتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت نہ فرماتے تو ہم
اس لیول کا عشق نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کیونکہ آپ کو ہم سے محبت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہم جو نہیں بھی دنیا میں ان کے لیے بھی مانگ رہے ہیں تو محبت تھی نا ہمیں، ہم محبت کر رہے ہیں. آج اگر ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کا عاشق ہے، یہ دعویٰ ہم اس لیے دعویٰ عشق کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے محبت فرماتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو عشق اول در دل محبوب معشوق پیدا شد، عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ بھی جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہم سے کرتے ہیں، یحبہم و یحبونا، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے انسان، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی محبت کا راستہ دکھاتے ہیں. لہذا اگر جب آپ محبت کریں گے تو لازمی بات اگلوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ہوگی، آپ کی ہمدردی آئے گی. یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے. تو اندیار کے بس وقت تو پوری دنیا میں ایک ہی جیسا ماحول ہے. اگر کہیں مسلمان ہے تو وہ بھی وہی ماحول ہے، کعبہ وہی ماحول ہے، ایک ہی طرح کا ماحول بنا ہو اس وقت. ایسے نظریات، ایسی لوگوں کی ایسی سوچیں آ گئی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. پانی پینا اور